اے لطیفہ عرض کیا ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مادر زاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. کہانی کتنا عرصہ؟ مادر زاد ولی. ہم فرض نہیں پڑھتے، سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، واجب کتنے نہیں پڑھتے. وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں. عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی. غوث پاک نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ جلدی 40 سال. جواب درست ہے. تسی تے بڑا فخری ہے کہندے عشاء کے وضو سے فجر اے تہاڈا کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیتا ہے. تو دیکھو نفس کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے. بزرگی کے پہلے مسلمانی بچاؤ ایسے لوگوں دی جنہاں دے بارے تسی جھوٹ مشہور کیتے نے. فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں، ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. 15 سال اس طرح گزارے. کہانی 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال یہ اس درمیان کی باتیں. یہ فنیٹک قسم کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. صوفیاء میں یہی تھی نا، گندے کپڑے، ننگے پھرنا، فاقے کرنا، اور وہ کہتے ہیں بس اس طرح ہی رہو تو اللہ کو حاصل کرو گے، بیوی بچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ عبادت کے اندر غلو کرنا مکروہ ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں بریلوی تھا، میں اپنے بریلوی علماء کے پاس یہ حدیثیں لے کے جاتا تھا کہ یہ صوفیاء کس قسم کے دین پہ عمل کرتے رہے ہیں، نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے ان حدیثوں کو نہ پڑھا کریں آپ. تو ان کو پتا تھا کہ یہ کہیں علمی کتابی نہ ہو جائے، یہ ٹنی سے سنی نہ بن جائے. اور اللہ کے فضل سے بن گئے، الحمدللہ سنی بن گئے، صحیح والے سنی، کتاب و سنت والے، سن سنا کے سنی نہیں. تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. یہ حدیث آپ کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر مشکات کا، اس میں بھی مل جائے گی، اور بخاری میں نکاح والے چیپٹر کے شروع میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. 3 اصحاب آئے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں. امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہے؟ ان کا نبی علیہ السلام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہے. تو امہات المومنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نارمل انسان ہے، آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو ان تینوں نے کہا کہ نبی، وہ سمجھ رہے تھے حضور پوری رات ہی نفل پڑھتے رہتے ہیں. تھوڑے بزرگ ہی نے جھوٹ مار دینے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں. اپنے پوجے پا کے رکھو، خدا کا نام ہے. اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. یہ حرام ہے اس طرح کرنا کہ کوئی رات پوری رات جاگا رہے. بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اور اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، ٹھیک ہے، تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. رات کو آرام بھی کیا کر، اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں، کئی صوفیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو عبادت کریں. لوگوں نے سبحان اللہ، لعنت ہے. حضور تے اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں رات نو جاگنا نہیں، انا ہو جائے گا، سویا کر اور تھوڑی سی عبادت بھی کیا کر. تو آڈے بابے کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے سن. وہ میرا پتہ کس نے پڑھتے سن؟ فجر داخل ہوتی ہے نا 5 بجے، 4:55 عشاء پڑھتے سن تے 5 بجے فجر پڑھتے منحوس آدمی راتی خراٹے ہی مارتے سن. جی میں کو پوچھ لو. ہاں انج اگر کرتے نا پھر ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے معنی میں ان کی بزرگی کو نہیں جو بچ دی. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. جب وہ 3 اصحاب یہ بات کر جب سنی نا تو انہوں نے کہا کہ
او حضور تو بخشے بخشائے ہیں نا. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں تو کنوارا ہوں, میں شادی نہیں کروں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا. یہ بات کر کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ کی ازواج نے بتایا کہ اس طرح 3 بندے آپ کا پوچھنے آئے تھے, جاتے جاتے یہ کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آئے, آپ نے کہا کہ بلاؤ انہوں نے, پھاڑ کے لے آؤ. آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں. اس جملے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ تسی بہتے نیک بن ہو, یہ مطلب تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے ایک اخلاق تھے نا, آپ بات اس انداز میں کرتے تھے, اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے اتنے نکاح کر رکھے ہیں, اور نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آخری ٹکڑا ایک پڑھتے ہیں, نکاح میری سنت ہے, جس نے سنت چھوڑ, او خالی نکاح سنت نہیں, اور باتیں بھی بتائی ہیں. یار نہ کر, نہ امت نو پاڑ, خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح. تو آڑے بزرگ بابے نے بھی رگڑا لگیا ہوا دیش جڑے سو کالڈ ہیں جی. ہمارے بابوں کی بات نہیں, ہمارے بابے تو یہ ہیں امام بخاری, امام مسلم, انہوں نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. یہ کہتے ہیں روزانہ جاگنا ثواب کا کام ہے. امام بخاری نے باب باندھے مکروہ ہے, کیونکہ امام بخاری نبی علیہ السلام کے ماننے والے تھے, اور آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے, اور عیسائیوں کے راہبوں سے, اور ہندوؤں کے راہبوں سے. تو بہرحال فرق تو ہوگا نا. پھر ایک اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوگا, ایک پنڈتوں کے سے امپریس ہوگا, تو فرق تو ہوگا نا میرے پاس. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی دین پھر یہی ہے. ٹھیک ہوگا. جزاک